ذرا سوچئے، دو لوگ ہیں، ایک ساتھ کھڑے ہیں، ایک ہی دنیا، ایک جیسے مسائل، لیکن جب بات سوچنے کی آتی ہے نا تو دونوں کی دنیا بالکل الگ ہو جاتی ہے۔ آج ہم انسانی فطرت کی ایک سب سے دلچسپ پہیلی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر مرد اور خواتین الگ الگ کیوں سوچتے ہیں؟ کیا یہ سب صرف کلچر کا کھیل ہے یا پھر انسانی دماغ کی بناوٹ میں ہی کچھ ایسے راز چھپے ہیں جن سے سائنس اب پردہ اٹھا رہی ہے؟ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ کسی کی سوچ کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے دماغ کی ساخت کو دیکھنا ہوگا کہ وہ بنا کیسے ہے۔ تو سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ اوسطاً مردوں کا دماغ حجم میں یعنی سائز میں خواتین کا دماغ سے تقریباً 10% بڑا ہوتا ہے۔ لیکن ٹھہریے، اس سے پہلے کہ کوئی نتیجہ نکالا جائے یہ بات بالکل صاف ہونی چاہیے کہ سائز کا ذہانت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ فرق عام طور پر جسم کے سائز کی وجہ سے ہوتا ہے، ذہنی صلاحیت کی وجہ سے نہیں۔ اب اصل دلچسپ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے، یہ کہ دماغ کی وائرنگ ہی مختلف ہوتی ہے۔ خواتین میں دماغ کے جو دونوں حصے ہیں نا، بایاں اور دایاں، وہ آپس میں بہت زیادہ بات چیت کرتے ہیں، جبکہ مردوں میں ہر حصہ اپنے اندر ہی زیادہ فوکسڈ رہتا ہے۔ اس سے ایک رجحان یہ نظر آتا ہے کہ خواتین شاید ایک ساتھ کئی طرح کی سوچ کو جوڑ سکتی ہیں، اور مردوں کا دماغ کسی خاص کام پر گہرائی سے توجہ دینے میں زیادہ ماہر ہوتا ہے۔ اور یہ کہانی پیدائش سے بھی پہلے شروع ہو جاتی ہے، جب ہارمونز دماغ کو شکل دے رہے ہوتے ہیں۔ مردوں میں ٹیسٹوسٹرون دماغ کی وائرنگ پر اثر ڈالتا ہے، جس کا تعلق اکثر اسپیشل یعنی مقامی کاموں سے ہوتا ہے، جیسے نقشے پڑھنا یا چیزیں جوڑنا۔ دوسری طرف خواتین کا دماغ ایسٹروجن کی موجودگی میں بنتا ہے، جس کا تعلق جذبات کو سمجھنے اور سماجی تعلقات بنانے سے ہوتا ہے۔ لیکن یاد رہے، یہ صرف حیاتیاتی رجحان ہے، کوئی پکی لکیر نہیں۔ تو ہم نے اب تک دیکھا کہ بایولوجی کیسے ایک بنیاد رکھتی ہے، لیکن یہ صرف بنیاد ہے، پوری عمارت نہیں۔ اب کہانی کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے، جہاں بایولوجی اور معاشرہ یعنی نیچر اور نرچر ایک ساتھ ملتے ہیں۔ دیکھیں، سائنسدان اب اس بات پر متفق ہیں کہ بایولوجی کہانی کا صرف ایک حصہ ہے اور کلچر کا بھی اس میں بہت بڑا کردار ہے۔ یہ کوئی جنگ نہیں، بلکہ ایک رقص کی طرح ہے جہاں دونوں مل کر کام کرتے ہیں۔ دماغی فرق تو ہوتے ہیں، لیکن ہمارا ماحول اور ہمارے سماجی تجربات ان پر بہت گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ اور نئی ریسرچ اس بات کی تصدیق بھی کرتی ہے۔ جن معاشروں میں مردوں اور عورتوں کو برابر موقع ملتے ہیں، وہاں سوچنے کے کچھ فرق کم ہو جاتے ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارا معاشرہ ہمارے دماغ کو سکھاتا ہے کہ ان حیاتیاتی رجحانات کو کیسے استعمال کرنا ہے یا کیسے ان سے آگے بڑھنا ہے۔ چلیں اب اس سب کو عملی زندگی سے جوڑتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ فرق ہماری روزمرہ کی زندگی میں کیسے نظر آتے ہیں، خاص طور پر جب حالات تھوڑے مشکل ہو جائیں، یعنی ٹینشن بڑھ جائے۔ ذرا اس عام سی صورتحال کا تصور کریں۔ ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ آج کا دن بہت مشکل تھا، اور دوسرا فوراً کہتا ہے چلو اسے ٹھیک کرتے ہیں۔ یہیں سے اکثر غلط فہمیوں کا آغاز ہوتا ہے۔ یہاں اصل بات یہ ہے کہ دونوں کے بات کرنے کے مقاصد مختلف ہو سکتے ہیں۔ بہت سی خواتین کے لیے بات کرنے کا مقصد جذباتی طور پہ جڑنا ہوتا ہے، ہمدردی حاصل کرنا ہوتا ہے، جبکہ بہت سے مردوں کے لیے بات چیت کا مقصد معلومات کا تبادلہ کرنا یا مسئلے کو حل کرنا ہوتا ہے۔ کوئی بھی غلط نہیں ہے، لیکن دونوں ہی یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ انہیں سمجھا نہیں گیا۔ اور جب ٹینشن بڑھتی ہے نا تو یہ فرق اور بھی واضح ہو جاتا ہے۔ ماہرین اسے پرسوئر وڈرور سائیکل کہتے ہیں۔ مطلب ایک شخص مسئلے کو حل کرنے کے لیے بات پر زور دیتا ہے، جبکہ دوسرا اس ٹینشن سے بچنے کے لیے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اب ایک کی خاموشی دوسرے کو لگتی ہے کہ اسے پرواہ ہی نہیں، اور دوسرے کا اصرار پہلے والے کو حملہ لگتا ہے، حالانکہ دونوں ہی اپنے اپنے طریقے سے اس مشکل صورتحال سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہیں سے اس موضوع کا سب سے افسوسناک پہلو سامنے آتا ہے۔ ہم ان قدرتی بایولوجیکل فرق کو غلط سمجھ بیٹھتے ہیں اور انہیں ذاتی خامیاں سمجھنے لگتے ہیں۔ جب ہم ایک دوسرے کو نہیں سمجھ پاتے تو ہم اکثر ایسے لیبل لگا دیتے ہیں جو نقصان دہ ہوتے ہیں، جیسے مرد تو جذبات کو سمجھتے ہی نہیں، یا خواتین تو بہت زیادہ سوچتی ہیں۔ یہ باتیں نہ صرف غلط ہیں بلکہ یہ اصل مسئلے کو بھی چھپا دیتی ہیں۔ اور یہیں پر ایک بہت بڑی سچائی چھپی ہوئی ہے۔ اکثر تعلقات میں جھگڑے اس لیے نہیں ہوتے کہ لوگ ایک دوسرے کے لیے صحیح نہیں ہیں، بلکہ جھگڑے اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہی نہیں کہ ان کا ساتھی دنیا کو بالکل مختلف انداز سے دیکھ رہا ہے، اس کی حقیقت کو الگ طریقے سے پروسیس کر رہا ہے۔ یہ کوئی خامی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، یہ صرف دماغ کے کام کرنے، ٹینشن کو ہینڈل کرنے اور بات چیت کرنے کے انداز کا فرق ہے۔ اس کی جڑیں شاید ہمارے ارتقائی ماضی میں بھی ہیں۔ ہزاروں سال پہلے زندہ رہنے کے لیے مختلف صلاحیتوں کی ضرورت تھی۔ مردوں کو شکار اور حفاظت کے لیے فوری فیصلے کرنے ہوتے تھے،
جبکہ خواتین کو بچوں کی پرورش اور سماجی تعلقات بنانے کے لیے جذباتی سمجھ بوجھ کی زیادہ ضرورت تھی۔ ہمارے دماغ آج بھی ان پرانے رجحانات کی گونج لیے ہوئے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بائیولوجی ہمارے رجحانات طے کرتی ہے، معاشرہ انہیں شکل دیتا ہے اور ٹینشن میں ہمارے رد عمل مختلف ہوتے ہیں، تو پھر اس فرق کو کیسے ختم کیا جائے؟ اچھی خبر یہ ہے کہ ہمارا دماغ پتھر کی لکیر نہیں ہے۔ ایک چیز ہے جسے نیورو پلاسٹیسٹی کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ہمارا دماغ زندگی بھر خود کو بدل سکتا ہے اور نئے راستے بنا سکتا ہے۔ یعنی ہمارے تجربات وقت کے ساتھ ہمارے سوچنے کے انداز کو نئی شکل دے سکتے ہیں۔ جیسے جیسے دنیا میں روایتی کردار بدل رہے ہیں، ہمارا دماغ بھی خود کو ڈھال رہے ہیں۔ تو حل کیا ہے؟ رشتوں کی سائنس ہمیں کچھ عملی طریقے بتاتی ہے۔ بات کسی کو بدلنے کی نہیں بلکہ سمجھنے کی ہے۔ اگر کوئی اپنی بات سنانا چاہتا ہے تو پہلے سنیں، حل بعد میں نکالیں۔ اگر کسی کو تھوڑا وقت چاہیے تو اسے ٹینشن سے نکلنے دیں، پھر بات کریں۔ کسی مسئلے کو حل کرنے سے پہلے اس کے جذبات کو سمجھنا اور تسلیم کرنا بہت ضروری ہے۔ اور آخر میں سب سے اہم بات، آج کل بہت سے نیورو سائنسدان دماغ کو مردانہ یا زنانہ خانوں میں نہیں بانٹتے، وہ اسے ایک موزیک کی طرح دیکھتے ہیں۔ یعنی ہر انسان کا دماغ خوبیوں کا ایک انوکھا مرکب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر شخص اپنے آپ میں منفرد ہے۔ ہاں، کچھ عمومی پیٹرن تو ہیں، لیکن ہر فرد ان پیٹرن سے مختلف ہو سکتا ہے۔ آخر میں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ فرق کبھی بھی ہمیں تقسیم کرنے کے لیے نہیں بنے تھے۔ ان کا مقصد تو شاید توازن پیدا کرنا تھا۔ سوچیں، ہمدردی کے بغیر منطق کتنی سرد ہو سکتی ہے اور منطق کے بغیر جذبات میں کتنی افراتفری ہو سکتی ہے۔ تو اس پوری بحث سے ہم نے کیا سیکھا؟ پہلا، بائیولوجی بنیاد رکھتی ہے۔ دوسرا، ہارمونز ہمارے رجحانات کو شکل دیتے ہیں۔ تیسرا، کلچر ہمارے رویوں کو پختہ کرتا ہے۔ چوتھا، ٹینشن ہمارے اندر چھپے فرق کو سامنے لے آتی ہے۔ اور سب سے اہم پانچواں نقطہ یہ کہ اگر ہم ایک دوسرے کو سمجھنے لگیں تو ہم جھگڑے کو بھی تعاون میں بدل سکتے ہیں۔ تو شاید اصل سوال یہ نہیں ہے کہ مرد اور خواتین مختلف طریقے سے کیوں سوچتے ہیں۔ شاید بہتر سوال یہ ہے، ہم ایک دوسرے کو بہتر طریقے سے کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ کیونکہ اصل طاقت یہ ثابت کرنے میں نہیں ہے کہ کون صحیح ہے، بلکہ یہ سیکھنے میں ہے کہ ایک ساتھ مل کر کیسے سوچا جائے۔